ایک یہ کوشچن تھا کہ کیا گدھی کا دودھ پینا شرعاً جائز ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ بعض ڈاکٹرز سجسٹ کرتے ہیں کہ بچوں کو گدھی کا دودھ پلایا جائے کیونکہ اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، یعنی ان کی تحقیق کے مطابق، تو اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے کا گوشت کھانا منع فرمایا اور بعض روایات ایسی ہیں جس میں اس کے کھانے کی اجازت نظر آتی ہے۔ دلائل چونکہ متعارض ہیں، اس لیے علماء احناف نے جانب احتیاط اختیار کر کے گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا کہ نہ کھایا جائے، لیکن چونکہ اس کے گوشت میں اختلاف ہوا اور خود بعض حدیثوں میں جواز نظر آتا ہے، بعض میں عدم جواز نظر آتا ہے، اسی لیے جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں کہ اگر گدھا پانی میں منہ مار لے تو وہ پانی ناپاک نہیں کہلاتا بلکہ مشکوک ہو جاتا ہے، اور حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ اور کوئی پانی موجود نہ ہو تو اس سے وضو بھی کریں اور ساتھ ساتھ تیمم بھی کر لیں اور پھر نماز پڑھیں، تاکہ جانب احتیاط یہی، اگر بالفرض گدھے کا جو حرام کے دلائل ہیں وہ قوی ہیں، ہوتا یوں ہے کہ دیکھیں ذرا اس میں ڈاؤٹ کیوں ہوا ہے، بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم ارشاد فرماتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد اس کا مخالف حکم ارشاد کر دیتے ہیں، اور مقصود یہ بتانا ہوتا ہے کہ پہلے والا حکم ایک مدت کے لیے تھا، اب وہ حکم ختم ہو گیا، اب یہ حکم ہوگا۔ لیکن بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ فقہا کے سامنے دونوں قسم کے دلائل تو آتے ہیں، ایک سے جائز ثابت ہو رہا ہے، ایک سے ناجائز، لیکن تاریخ مجہول ہوتی ہے، یہ نہیں پتا ہوتا یہ والا پہلے ہے یا یہ والا پہلے ہے، اور پوری حدیث سے کھنگال لیتے ہیں، اس میں کسی صحابی کی طرف سے کوئی اشارہ نظر نہیں آتا، کوئی خاص واقعے کی طرف نسبت نظر نہیں آتی، ورنہ تو چلیں تاریخ سے ہم اندازہ کر لیتے کہ یہ بعد کا کلام ہے تو بعد والا پہلے کے لیے ناسخ ہوتا ہے۔ تو یہ گدھے کے جو جھوٹے کے مسائل ہیں اس میں ایسے ہی ہیں، اس کے گوشت کے سلسلے میں متعارض حدیثیں ہیں، اور اسی طریقے سے مطلب گوشت کے حلت اور حرمت کے لیے حدیثیں متعارض ہو گئیں، کہیں پر اس کو پاک اور حلال سمجھا جا رہا ہے، کہیں پر دلیل سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ حرام ہے، تو جب اس کے جھوٹے کے اندر شک پیدا ہوا تو اس لیے مطلقاً ناپاک بھی نہیں کہا، ناپاک کہا، نتیجہ نکلا کہ بھی وضو بھی کر لیں اور ساتھ ساتھ تیمم بھی کریں، اور علماء نے منع فرما دیا کہ گھریلو گدھے کا گوشت نہ کھایا جائے کہ جہاں پر دلائل باہم متعارض ہوں، ایک دوسرے سے ظاہری اعتبار سے ٹکرا رہے ہوں، وہاں جانب احتیاط ہی اختیار کرنا افضل اور اولا ہوتا ہے۔ تو جو گوشت کا حکم ہوتا ہے یاد رکھیں وہی دودھ کا حکم ہے، تو لہٰذا اس کا دودھ بھی مشکوک ہوا تو علماء احناف نے گدھی کے دودھ کا استعمال منع ہی فرمایا ہے، جیسے اس کے گوشت کے استعمال کو منع کیا ہے۔ اب اس میں فرق صرف تھوڑا سا اتنا ہوگا کہ اگر ایک مطلقاً حرام جانور ہو، یعنی جس کے حرمت کی دلیل میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کا پینا تو ہم حرام قرار دیں گے، لیکن اس کا پینا چونکہ مجتہدین کی اپنی آراء کے حساب سے ہے، لہٰذا پینا تو منع کریں گے، لیکن فرض کر لیں اگر کوئی ڈاکٹر کسی بچے کے بارے میں اس کو بطور دوا سجسٹ کرتے ہیں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک یہ کوشچن کیا تھا کہ ہم ایک گائے لیتے ہیں، پورا سال اس کو پالتے ہیں، اور پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کے نام پر ہم پالتے ہیں، اور پھر اس کو کاٹ کر لوگوں کو کھانا کھلا دیا جاتا ہے۔ تو کسی نے ان کو یہ کہا ہے کہ ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ جس جانور پر غیر اللہ کا نام لے دیا جائے اس کو کھانا منع ہوتا ہے، اور بطور دلیل انہوں نے قرآن کی ایک آیت کا حصہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ بھی تم پر حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے یا غیر اللہ کو پکارا جائے، تو لہٰذا یہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے اچھی طرح یاد رکھیں، اور یہ بڑا ایک اچھا نقطہ ہے جو آپ کو بہت سی چیزیں سمجھائے گا، کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس کے اول مخاطب صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تو قلب اطہر پر آیا ہی، جو خطاب خاص سرکار سے تھا تو وہ سرکار سے ہی تھا، باقی جو احکام بیان ہوئے ہیں ان کے اول مخاطب صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، تو لہٰذا جب وہ اللہ تعالیٰ کو حکم نازل فرما رہا ہے تو اس زمانے کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا، تبھی اس کے بارے میں حکم نازل کیا گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ بھی حرام ہے کہ جس پر غیر اللہ کو پکارا گیا ہو، تو یہ دیکھا جائے گا کہ صحابہ کرام کے دور میں کون سی ایسی چیز تھی جس پر غیر اللہ کو پکارا جاتا تھا، جس کی بنا پر اس کو منع کیا گیا۔
اب علماء نے جتنی بھی آپ تفاسیر اٹھا کے پڑھ لیں، فقہ کی کتابیں دیکھ لیں، سب کی تعلیمات کا اور تحقیقات کا نچوڑ یہ ہے کہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ کفار بتوں کے نام پر جانور پالتے تھے، اور پھر جب ان کو ذبح کرتے تھے تو بوقت ذبح یوں کہتے تھے لات کے نام پر، عزہ کے نام پر، منات کے نام پر، یعنی اپنے بتوں کے نام ذکر کرتے تھے۔ تو علماء نے پھر اس حکم کو عام نہیں رکھا بلکہ خاص کر دیا ایک خاص سچویشن کے ساتھ کہ بوقت ذبح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے بجائے اگر غیر اللہ کا نام پکارا جائے تو یہ جانور حرام ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی ذبح کر رہا اور کہے بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہے بلکہ کہے غوث پاک کے نام پر یا غوث کہہ کے وہ ذبح کر دے، یہ جانور مردار اور حرام ہوگا، اس کی ایک بھی بوٹی کھانا حرام ہے۔ اور اگر وہ نیت یہ کرتے ہیں یا زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ غوث پاک کے نام کا جانور ہے، اور لیکن جب ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہیں، اس جانور کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بعض حضرات ایسے ہیں جو اس میں ایک اپنی تعویل نکالتے ہیں جو جہالت پر مبنی ہے، بہت بڑی جہالت ہے کہ اس آیت سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اللہ نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، ما مانے جو، اور ہر وہ چیز، وہ نتیجہ یعنی بعض ایسے اس کا نتیجہ یوں نکالتے ہیں اس آیت سے کہ ہر وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ حرام ہوگی، لہذا اگر کوئی اولیاء کے نام پر جانور پال کے اور بعد میں ان کو چاہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کاٹے، یا جیسے کھانا پکایا جاتا ہے بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے جس کو ادباً نیاز کہتے ہیں، چونکہ اس پر یہ کہہ دیا جی غوث پاک کی نیاز ہے، خواجہ صاحب کی نیاز ہے، لہٰذا یہ ناجائز ہوگی۔ اس آیت کے تحت معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑی جہالت کی بات ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہاں ماں سے مراد عام معنی لے لیا جائے کہ ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ حرام ہو، تو آپ بتائیے قربانی کے جانوروں پر کیا ہم غیر اللہ کا نام نہیں پکارتے؟ یہ گائے کس کی ہے؟ چودھری صاحب کی گائے، یہ کس کے لیے؟ ملک صاحب کی گائے، تو آپ نے تو غیر اللہ کا نام پکار ہی دیا، اس کا مطلب یہ قربانی کا جانور بھی حرام ہونا چاہیے۔ بھئی یہ کھانا کون کرا رہا ہے؟ جی یہ فلاں کے ولیمے کا کھانا ہے، دیکھیں اس کھانے پہ آپ نے غیر اللہ کا نام لے دیا، تو کیا مطلب یہ سارے کھانے حرام ہونے چاہیے؟ جواب اس کا آپ ان سے طلب کریں جو یہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، اس سے بولیں اب اس کو جائز کر کے بتاؤ۔ جب وہ اس میں تعویل کرے گا نہیں مقصود تو دیکھیں نا اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرنا ہے، وہ تو صرف نشاندہی کر رہا ہے کہ کس کا جانور ہے، تو بھائی یہاں پر پھر اس بات کو تسلیم کر لینے میں کون سی رکاوٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں میں تمام لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، کوئی جانور بزرگوں کے نام پر رکھا جائے، نیت فقط یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کو اللہ کے لیے کاٹوں گا، ثواب مجھے اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا، اور اس کے کاٹنے سے قرب بھی مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہو، نہ بزرگ کے لیے کاٹیں گے، نہ ان سے ثواب کی توقع، نہ ان کا قرب مقصود، اللہ کے لیے سب کچھ ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پکایا جائے، جو جانور اللہ کی رضا کی خاطر پالا جائے، اسے کاٹتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے، اللہ تعالیٰ سے ہی ثواب کے حصول کا ارادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی ثواب عطا فرمائے گا، اور مقصود بھی قرب الہی کا حصول ہو کہ ہم اللہ کا اس جانور کے کاٹنے سے، کھانا کھلانے سے اللہ کا قرب چاہتے ہیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں، اور اب یہ کفار کے ساتھ معاذ اللہ کوئی مشابہت نہیں ہے۔ وہ بتوں کے نام پہ جانور کاٹتے تھے، کاٹتے وقت بتوں کا نام لیتے تھے، وہ بتوں کا قرب حاصل کرنا چاہتے تھے اور ان کے وسیلے سے پھر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ یہاں پر بالکل ڈیفرنٹ معاملہ ہے، اور اگر بس یہ سب کام کرنے کے بعد کوئی یہ نیت کرتا ہے کہ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچ جائے یا ہمارے فلاں رشتہ دار کو پہنچ جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں احادیث سے ثابت ہیں، تو امید ہے کہ جو وسوسہ اس سلسلے میں پیدا ہوا ہوگا وہ دور ہو گیا ہوگا۔